ہے نا اس طرف ہی سب کا جائے گا. اصل میں اتنے سارے مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو بہت کلیئر حدیث ہے اس کے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام لینے کے لیے دو مسلمان اکٹھے ہوں تو بالکل ان کے اوپر فرشتے بھی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بات اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ اتنے سارے لڑکے رات اکٹھے ہو گئے ہیں. اس وقت کافی سارے لڑکے اس وقت باقی کے ہاسٹل میں کیا کریں ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ایک پیٹرن رکھا ہوا ہے کہ جس میں مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ کی بات کر رہے ہوں, اور وہ بھی صرف اللہ کی بات یہ نہیں کہ ذکر کیا اور دل کو تسلی دی کہ کچھ کام ہو گیا, بلکہ اگلے دن کے لیے کوئی مشن بنا کے نکلے ہوں. یہ تو بہت ہی بڑی تحریک ہے. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اس طرح کی محافل سینکڑوں میں بھی ہو جائے نا, ہزاروں چھوڑیں, تو اسرائیل کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. مگر سینکڑوں میں بھی نہیں ہو رہی. یہ حالات ہوئے ہیں. اگر ہو بھی رہی ہیں نا تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں وہ صرف اس وقت کے اطمینان کے لیے ہو رہی ہیں, کوئی مشن کے لیے نہیں ہو رہی کہ میں کوئی اگلا دن کیا کروں, کل کیا فرق آئے گا آج اور کل میں. وہ بھی آپ کی عمر میں مسلمان یوتھ جو ہے وہ اگر یہ بتا دے کہ کل میرا کیا ہوگا, کچھ تو چینج آیا آج اور کل میں, تو بس کہانی ختم. بس باقی کا 99% کام ہم نے کر لیا. ایک پہلا قدم جو ہے نا وہ یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھانا کوئی دے رہا. جو سب سے زیادہ مسئلہ امریکہ میں ہے نا, یا کینیڈا میں, یا انگلینڈ میں اسپیشلی, کہ مسجد کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو بتائی نہیں جا سکتی. مولوی صاحب مجبور ہے, میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, ایک گورا پولیس والا جس طرح کیمرہ مین بھائی کھڑے ہیں نا, اس طرح کھڑا ہوتا ہے جمعہ کے خطبے میں, ہر مسجد میں کھڑا ہوتا ہے. یہ آپ کو بتایا نہیں جاتا, دکھایا نہیں جاتا, ایک الگ بات ہے. تو وہاں کے مسلمانوں پہ تو مجبوری ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. پاکستان میں بھی اللہ کی بات نہیں ہو سکتی اب. یہ جو ہے نا, یہ ہم نے اپنے اوپر خود مجبوری طاری کی ہوئی ہے. مطلب یہاں پہ بھی اگر ہم ڈر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں انسان ہونے کے قابل ہی نہیں ہونا چاہیے. اور کدھر جائیں, سری لنکا جائیں یا کوئی تہخانے ڈھونڈیں کہ اللہ کی بات کرنی ہے. مطلب یہ دار ارقم تھوڑی ہے. آپ تو مدینہ کی اسٹیٹ بنے ہوئے 14 سال ہو چکے ہیں, ہم تو مسلمان لوگ ہیں. دار ارقم کا پتہ نا آپ کو, جب صحابہ سیکلوژن میں سیکریسی میں, اللہ کا حکم نہیں آیا تھا ابھی ایک دم اعلان کرنے کا, تب تک نبی علیہ السلام صحابہ کو ایک سیکلوژن میں, جب حضرت عمر دار ارقم گئے مسلمان پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے پہلی دفعہ, تو ان کو ایک دور جانا پڑا ہے کہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ. وہ ایسی محفل ہوتی تھی. آپ سے میرے چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے, جس کو ہلکی سی بھی سیرہ پتہ ہے اس کو پتہ ہے اسی طرح کے واقعات سے ایک ایسی چنگاری نکلتی ہے جو پورے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے. آپ میں سے کوئی ہے انشاءاللہ, یا اس کا بچہ یا اس کا چھوٹا بھائی, جس نے اصل میں آگ لگانی آگے سے. کیا پتہ میں ہوں, کیا پتہ آپ ہوں, کیا پتہ اللہ نے کس سے کام لینا ہو, مگر اس محفل کے علاوہ وہ چنگاری کریٹ نہیں ہو سکتی. یہ ہے اتنی بڑی اوقات ہوتی ہے جب مسلمان اکٹھے ہو کے ایک مشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو دا ریئل پرابلم از کہ چلیں ٹورانٹو میں تو ہم نہیں مل سکتی, نیو یارک میں نہیں مل سکتی, اگر پنڈی میں بھی اگر ہمیں یہ والے موقع نہیں مل رہے تو پھر کوتاہی حکومت کی یا آرمی کی یا یہودیوں کی نہیں, ہماری اپنی کوتاہی ہے. پھر مطلب ہر کام پاکستانی مرد کے پاس طاقت ہے نا, جو اوپننس اور جو اسے کہتے ہیں الاؤنس ہے, وہ کسی اور دنیا میں مرد کے پاس نہیں ہے. 100 اجازتیں لینی پڑتی ہیں بیویوں سے, تو پتہ نہیں کدھر سے, اور نوکریوں سے. پاکستانی مرد تو ویسے ہی ایک آزاد ترین معاشرے میں ہیں. ہمیں ہماری ماؤں نے شہزادوں کی اتنا پالا ہوتا ہے, نوکرانی ہوتی ہیں ہمارے گھر والی ہیں ساری. وی ڈو ناٹ ریکوائر اینی پرمیشنس. اس کے باوجود بھی ہم وہ کام نہیں کرتے جس سے کہ اصل میں چینج لے کے آ سکے. میں بتا رہا ہوں یہ لبرٹی کسی اور معاشرے میں کسی اور مرد کو اتنی نہیں ملی جتنی کہ ہمارے پاس ہے. وہ اسپیشلی ان میں جہاں پہ اللہ رسول کو کانسیپٹ جو ہے نا وہ بچپن سے دیا گیا ہو. مگر 1% لوگ بھی اللہ رسول کی بات نہیں کر رہے, اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں تو بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں ذکر کے خلاف نہیں ہوں, یاد رکھیے گا, مگر ہم اس وقت جس معاشرے میں, جس دنیا کے جس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں نا, وہ یاد رکھیے گا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں پوچھا تھا کدھر جانا ہے, تو ہم نے 2021 بولا تھا. جدھر جب بھی آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے الاؤنس دی ہوئی ہے. قرآن پاک خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں نے تو کھلی ایک آپشن دی تھی, تم نے خود ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں خود آتا ہوں ادھر. تو ہمیں یہاں پہ آنے کے پیچھے ایک پوری تحریک تھی. بہرحال ابھی وہ ایک دوسری بحث ہے. اب ہم جب ادھر آ گئے ہوئے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مرد ہے وہ سست ہے. بس اور کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں یہاں تک کہ برائی میں بھی سست ہیں ہم برائی بھی بس اس لیول پہ جاتے ہیں کہ یار کون اب جائے آپ دوبارہ.
اور اللہ کے کام کے بغیر کون آپ کرے گا یار. اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس وجہ سے یہ اسٹینڈرڈ اتنا لو ہو گیا کہ جو نماز پڑھا ہے نا، یہ تہجد یا فجر پوری پڑھتا ہے ٹائم پہ، وہ ایسے سمجھتا ہے کوئی صحابی ہے. اپنے اوپر اس نے یہ والا ایک، کیونکہ باقی کے اسٹینڈرڈ اتنے لو ہو گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یار میرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ تنور کے اندر پیدا ہوا وہ، اس نے آگ بجھانی تھی، مگر نہیں، بس وہ نماز پڑھ لی بہت ہے. کام کیے بغیر کوئی کام نہیں ہونے والا ہمارا. ہم ایٹ لیسٹ ہم تو شاید چلو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں. ابھی اتنی عمر ہو گئی، ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے جو تکلیفیں دیکھنی ہے نا، ابھی ایک فلسطین کے پیچھے دیکھیں پوری قوم رو رہی ہے اس وقت، کسی کو چین ہی نہیں آ رہا، ہر بندہ اندر سے چپ ہے، پوچھ رہے ہوتے کیا ہو رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں چل رہا کس بات کی تکلیف کاٹ رہی ہے ہمیں. روز ایک بچے کی ویڈیو آتی ہے ہمیں، ایک یہودی نے پکڑا ہوتا ہے. سوچیں تو صحیح، یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. جس کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو مطلب اس کو غیرت کا کانسیپٹ ہی نہیں دکھایا گیا. اس بار پوری دنیا، خالی ہم لوگ نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ حال ہے کہ چپ لگ گئی ہے. جس کو اللہ نے غیرت دی ہوئی تھی چپ لگ گئی کہ اب کیا کریں ہم. یہ ایک چنگاری کے پیچھے کی نا ہیٹ ہوتی ہے، یہ ہیٹ کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے. یہ ہیٹ ہے ابھی مسلمانوں میں کہ ہر بندے کو دل سے ایک غصہ آیا ہوا ہے کہ کچھ تو کریں. سوشل میڈیا نہیں، خالی اندر اکیلے میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بھی سوچ رہا ہوں. ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے کہ میں مطلب اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنی بیوی کے آگے ہیرو بنا پھرتا ہوں. جب وقت آتا ہے تو بس اپنے چھوٹی چھوٹی گھروں کے اندر خانقاہیں بنا کے دعائیں. یہ تو اب دعا جو ہے نا اپاہجوں کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے. جس کو اللہ نے ہاتھ پیر دیے وہ اسے دعا کا سوال نہیں ہونا. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب برائی سے دیکھو گے تو ہاتھ سے رکھو گے. کسی اور فلسفی میں یہ فلسفہ نہیں آیا. اس لیے ان سب کی جان جاتی ہے مسلمانوں سے. ان کا نبی پہلے ہاتھ سے پریسیڈنس دے گیا ہے. آپ کرسچینٹی پڑھ کے دیکھیں، آپ چھوڑیں کرسچینٹی کو، آپ امریکن کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھیں جو ان کی بڑی آرمی ہے. فرسٹ موور جو ہے نا، جو فرسٹ انیشیٹو ہے نا، فرسٹ بلڈ ڈرا کرنے کی فلسفی نہیں ہے کسی کے پاس. ہمارے پاس فرسٹ بلڈ ڈرا کرنے کی فلسفی ملی. اس لیے مسلمانوں سے ان کی جان جاتی ہے کہ یہ پہلے انہوں نے ہاتھ سے کیسے کہہ دیا. آپ نے کبھی سوچا اس حدیث کے بارے میں کہ جب ایک برائی کو دیکھیں گے تو ہاتھ سے پہلے روکیں گے؟ یہ الٹ لگتی ہے ہر گورے کو کہ یہ آپ نے الٹا کیوں چکر چلایا. پہلے آپ کو برائی جاننا چاہیے، بعد میں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور اگر بات کرتے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہاتھ سے روکنا چاہیے. ان کی فطری سائیکالوجی یہ ہے. اور اللہ کی قسم ہماری بھی بنا دی انہوں نے یہ کورس اسکول ایجوکیشن سسٹم کے تھرو. حالانکہ نبی علیہ السلام نے بالکل الٹا سائیکل پہ بنا دیا کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے ہی نہیں برائی دیکھیں گے تو ہاتھ سے روکیں گے. اس کی مثال آسان سی ہے کہ میں ابھی چاندنی چوک پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، سامنے دو لڑکے ایک لڑکی کو پکڑ لیتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ دل میں برا جانیں گے یا جا کے لڑکی کو بچائیں گے؟ فطرت خود بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح حق کا نبی ہمارا، ایسے فطرت بتاتی ہے کہ اگر میری بیٹی کو کوئی پکڑا ہو اور باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا برا واقعہ ہو رہا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ سب سے پہلے تو ان بندوں کو پکڑوں گا کہ تم باری دیکھ رہے تھے اس وقت. مگر جب گلوبل بات آتی ہے تو نہیں وہ کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو سوچیں ذرا کہ کدھر سے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں ہمارے. وہ ہاتھ پیر اصل میں ہیں ہمارے، بس کوئی ڈائریکشن کی بات ہے. میں نے کہا نا ہیٹ ہے اتنی، میں نے فیل کیا نا اس اسرائیل کے واقعے پہ. حالانکہ آپ کو عجیب سی بات بتاؤں، یہ واقعہ ہر دوسرے چوتھے مہینے ہوتا ہے. اس دفعہ کوئی عجیب سا واقعہ ہوا. اسرائیل نے ابھی 23 بچے مارے تھے اور عوام کے اندر، پوری دنیا کے عوام کے اندر ایک عجیب و غریب ہیٹ کریٹ ہو گئی تھی. آئرونکلی چاہ بھی وہ یہی رہے ہیں کہ جتنی دفعہ ہیٹ کریٹ ہو اور چنگاری نہ اٹھے تو آئندہ ہیٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فزکس کا لا ہے، ہم سب کے ساتھ ہومیوسٹیسس ایسے ہی چلتا ہے. امیونٹی کہتے ہیں نا. جب پہلی دفعہ پاکستان پہ ڈرون حملہ ہوا تھا، پاکستان کی سرزمین پہ، جب یہ مشرف کے دور میں، تو کیسے ہم سب کے طوطے اڑ گئے تھے کہ امریکہ نے حملہ کر دیا پاکستان کی سرزمین پہ. 4 دن بعد ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈرون کے حملے گن رہے ہوتے تھے ہم. آج کتنے ہوئے ہیں؟ آج 2 بندے، آج 6 ہوئے ہیں. آج ہیٹ کریٹ ہوئی، اس کے بعد ہیٹ خود ہی کم ہونا شروع ہو گئی. یہ بیسک پرنسپل ہے کسی بھی قوم کو ختم کرنے کا. کبھی بھی نہیں انہوں نے حملہ کرنا ہے مسجد اقصیٰ پہ. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، واللہ عالم، وہ صرف ہیٹ ختم کر رہے ہوں. جہاں جہاں نس ملتی ہے وہاں نس کے اوپر نا وہ اس کو سن کر رہے ہیں. 2-3 ہی نصوص ہیں ہماری، زیادہ نہیں ہے. ایک نبی علیہ السلام کی حرمت ہے، اس کے اوپر بار بار حملہ کرتے ہیں پھر چپ ہو رہتے ہیں، پھر معافیاں کر دیتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں پھر چپ ہو رہتے ہیں، تاکہ ہیٹ ختم ہو جائے. اگلی جنریشن جو ہے نا وہ اس لیول کے اندر، ریڈیشن ہے نا ایٹم بم کی، وہ ایک دفعہ اندر سے بارود ہی نکل جائے گا تو بندوق جتنی مرضی بڑی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بارود نکل گیا ہوا ہے. آپ جتنا بھی آپ دیکھیں گے نا، نوکری میں ایک بندہ اوپر کی طرف جا رہا ہو نا، کسی بھی دفتر میں چلے جائیں آپ خود بھی دفتر میں ہوں گے، تو جتنا اوپر بندہ ہوتا ہے نا اتنا ڈرپوک ہوتا ہے. نوٹ کیا آپ نے اس بات کو؟
ہاں رسک اسٹیک کہتے ہیں اس کو. ہائی اسٹیکس کے اندر زیادہ حکمت سوجتی ہے انسان کو. یہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جب دنیا تمہیں زیادہ ملے گی تو زیادہ ڈرپوک ہو جاؤ گے, تمہارا پھر بہانہ ملے گا کہ وہ ہیٹ کریٹ ہی نہیں ہونے دو گے. عمرا کو ہیٹ کریٹ ہی نہیں ہوتی اور غربا کو ہیٹ کریٹ ہو رہی ہوتی, اسپارک دونوں طرف سے نہیں آ رہا ہوتا. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے ایبل باڈی, مطلب جس بچے کے پاس جان ہے, جیسے آپ کی عمریں ہیں ماشاء اللہ اس وقت, آپ سے جو بات نکلتی ہے نا وہ بہت طاقت رکھتی ہے. سفید داڑھی والے مفتی صاحب بیٹھ کے لیکچر دیتے رہے تو اندر سے فطرت آتے تھے کہ ہاں عمر گزار لی, آپ نے ہمیں لیکچر دینے آ گئے. جب ایک جوان آدمی لیکچر دیتا ہے نا, وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا, پھر یوتھ تب موبلائز ہوتا ہے. اس لیے اتنی طاقت ہے کہ آپس میں جماعت جتھے کی طرح اکٹھی ہو, ایک سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہوں کہ ایک عمر کے, کہ یار یہ بھی تو قربانی دے کے تو بیٹھا ہے, یہ بھی بیٹھ کے شاہ رخ خان کی فلم دیکھ سکتا تھا اس وقت. کوئی تو وجہ ہے جو اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے جو ادھر آ گیا ہے. کوئی نہ بیسس ہوتی ہے اس کی ایک, اور سائیکولوجیکل بیسس ہماری بچپن میں کریٹ نہیں کی گئی. اتنا بڑا نقصان ہماری اماں اور ابا نے ہمارا کر دیا ہے نا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہیٹ کو پہچان نہیں سکتے ہم, کہ اس کو چینل کیسے کروں میں, ہاتھ ہو گئی اس کو چینل کیسے کروں, کیا واٹ از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. دیکھیں آپ نے ہر بچے نے سوال کیا آج فلسطین کا کہ ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے, مطلب اتنا شعور نہیں ہے ہمارے اندر. میرے ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی کو بندوں نے پکڑ لیا اور میں فون کر رہا ہوں مفتی صاحب ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے اس وقت. مفتی صاحب نے کہا بغیر تو اس کو بچا, یا مر جائے اس کو بچا, اور کیا کر سکتا ہے تو. مطلب اپنی جان نہ جائے, بس یہ ہے میرا کام. یہ سوال کے پیچھے یہ سائیکالوجی پھنسی ہوئی ہے کہ میری جان نہ جانے کے 100 طریقے بتائیں سر, اور کام بھی ہو جائے اور جان بھی بچ جائے. یہ ہے اصلی کہانی. سو یہ بہت دھیان میں رکھیں آپ کہ میں اصل میں نا زیادہ فلسطین کے ٹاپک اس لیے نہیں چھیڑوں گا آج کیونکہ آپ کے پاس اور بھی بڑے سارے سوال ہیں, مگر سمجھیں اس بات کو کہ اگر اس طرح کے نا 100 اور گروپ بن گئے نا تو کہیں کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح بتاؤں کچھ کرنے, بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گروپ سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم اللہ کی بات ہوتی ہے, دیٹس اٹ. کوئی جماعتیں, کوئی ریلی نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ ایک سگنیفیکنٹ پاور کی نشانی ہوتی ہے کہ ہاں ایک قوم کا جو یوتھ ہے نا وہ کس طرف انکلائن ہے. محمد علی جناح نے جب قائد اعظم نے پاکستان کی موومنٹ شروع کی تھی نا تو ہی ڈڈنٹ ہیو ٹو فائر اے بلٹ. واٹ ڈڈ ہی ڈو؟ یونیورسٹی کے, الہ آباد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ فینی پیک نہیں ہوتا, ساتھ گٹھری میں وہ چھوٹا سا دانہ لے کے پیدل چل پڑے. اس وقت کون سی گاڑیاں تھیں؟ پیدل انہوں نے 1 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیا. یہ کون لوگ تھے؟ وہ لڑکے تھے, جان تھی. بابا جی کر سکتے ہیں 1 لاکھ کلومیٹر زیادہ سفر؟ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جس کے پاس جان ہے وہ کر سکتا ہے. وہ ایک سٹیٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے کہ یار یہ تو مسئلہ کر دیں گے, یہ مسئلہ کر دیں گے, اگر ان کو نہ کی نا تو انہوں نے آگ لگا دینی ہر جگہ. یہ ایک سٹیٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے بس. دس از دا پریشر ٹیکٹکس جو کہ انٹرنل موومنٹ کریٹ کرتی ہیں قوم کے اندر. کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ کرنے کی, کوئی گاڑیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس کلسٹرز کریٹ ہونا شروع ہو جائے. کیا ہم اللہ تعالیٰ, ہم نے کون سا کسی کو کوئی تھریٹ کی ہے؟ ہم اللہ کی بات کرنے کے لیے آئے ہوئے کہ یار ہمارے ساتھ ایسا ہو کل. تو کوئی ہے ایسی موومنٹ, کوئی ایسی فورس ہے جس سے ڈرے کچھ چور ہم سے؟ ہاں ہے, بالکل ہے. یہ 50 بندے, اس وقت کوئی بندہ آ کے کچھ کہہ کے دکھایا ہمیں. طاقت دیکھیں اس کمرے کی کتنی. سوچیں اکیلے اکیلے جائیں گے تو ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ کوئی موبائل لے لے گا, گن لے کے آ کے کوئی موبائل چھین کے دکھائے اس کمرے سے کسی کا, جتنی مرضی بندوقیں ہیں اس کے پاس. دا پاور از ان سائڈ دا نمبر آف دا رائچیس مسلمس جو اکٹھے ہو جائیں. اگر وہ اکٹھے ہو گئے, جیسے میں اسرائیل کی ایک فارن منسٹر کا ایک بیان بتا رہا ہوں کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعے جتنی ہو گئی اسرائیل تباہ ہو گئی. اتنی آسان انالیسس دیا انہوں نے. اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ جمعے میں اکٹھے, سب ہاؤ جمعے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ. خود پتہ ہے ان کو کہ ابھی بھی مرے نہیں ہیں, جمعے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہر کمہار, کسان, ڈاکٹر اکٹھا ہو جاتا ہے جمعے میں. کچھ ہے ابھی بھی, کچھ بجلی ہے, کہیں سے سرکٹ میں بجلی آ رہی ہے. اینڈ شی سیڈ اٹ سو ویل کہ جس دن فجر کی جماعت جمعے جتنی ہو جائے گی اسرائیل ختم ہو جائے گا. مگر ہمارے جمعے کی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. آخری جملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے خطبے کا کہ بس کس طریقے سے ٹوٹل پورا ہو جائے. انہیں کیا پتہ, وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر بھی ہے تھوڑا سا کانشیسنیس. نہیں, ہم آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہے ہیں. پہلے جمعرات کو لوگ چلتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں جمعے کے لیے.
مطلب باقاعدہ سامان باندھا جاتا تھا کیونکہ دور سے آتے تھے, مسجد میں تھوڑی تھی اس وقت. جمعرات کو سفر ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز ہے. یہ حالات تھے. وہاں سے ہم کہاں پہ پہنچے ہم کہ 5 منٹ پہلے جاؤں گا, مطلب 48 آور سے 5 منٹ تک کا ہمارا ڈفرینشل آ چکا ہے. سو آہستہ آہستہ ظاہر ہے پھر یہی ہوگا کہ ابھی عید میں پتہ نہیں کہاں جمعہ پڑا تھا اور صفحے اندر والی صفحے بھری ہوئی دکھائی, تو مجھے ڈر لگ گیا کہ یار یہ تو نوبت آنے والی ہے. مگر ظاہر ہے کرونا بھی ہے, لوگ عید پہ گھر بھی چل جاتے ہیں, مگر اندر سے ایک عجیب الارم بج رہا تھا کہ باہر والی صفحے کیوں نہیں بھری ہوئی, خالی اندر والی وزٹ کیوں بھری ہوئی ہے. بہرحال میں باہر نکلا تو لوگ تھے ادھر, تو لیٹ آنے والے سارے. پھر میں نے کہا چلو, مانا اس عورت کی بات اندر ایسے نقش ہو گئی ہے کہ جس دن جمعے کی صفحیں جو ہے نا اور فجر کی صفحیں اکٹھی ہو گئیں تو ہم تباہ ہو گئے. سو اٹس ناٹ کہ میں خالی یہودیوں کے خلاف اسٹریٹجی بنانے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں. انڈرسٹینڈ, میں یہودیوں کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے اور یہودیوں کی کسی کی فکر نہیں ہے. جس قوم کا اپنا جوان خود انڈیپینڈنٹ ہے نا اللہ کے لیے, وہ اس کو کوئی اور قوم نہیں فتح کر سکی, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. غیر مسلموں کو بھی نہیں فتح کر سکتے جس کا یوتھ جو ہے نا وہ اندر سے ایک متحرک قسم کا یوتھ ہو. کیا نہیں, آپ کبھی پڑھیے گا فرینچ ریولوشن کیسے آئی تھی. ایک بھی فوجی نہیں تھا فرانس کے پاس اور پاسا پلٹ کے رکھ دیا انہوں نے بغیر فوجیوں کے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بار ٹینڈر بھی, ان کی فلم ایکٹر بھی, ان کی لڑکیاں بھی, ان کے بچے بھی, ہر بندہ انوالو ہو گیا تھا موومنٹ میں. ایسپیوناج کہتے ہیں, ہر بندہ جاسوس تھا. یہاں تک کہ جرمن کہتا ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم خود بھی فرینچ جاسوس ہیں کہ نہیں. ہم کہیں تو پانی تو پئیں گے, صابن تو خریدیں گے نا, پتہ چل جائے گا کتنے بندے کہاں پہ آئے ہوئے. کہتا ہم کیا کریں. اور جرمن فوج بغیر گولی چلائے ڈر کے ریٹریٹ کرنا شروع ہو گئی تھی کہ جدھر بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی خبر اڑ جائے گی, ہر بندہ ان کا فوجی ہے. اس لیول کے اوپر ایک جب قوم موبلائز ہوتی ہے تو بس پرپس کی بات ہوتی ہے. ان کا پرپس چھوٹا تھا کہ بس ایک ملک بن جائے. ہمارا پرپس میں بہت بڑا مسلمان بچہ اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ یار پوری امت کی ذمہ داری, یہ میں اکیلا کیسے کروں گا. وہ انرجی نہ ماں باپ کے پاس ہوتی ہے کہ جتنی انرجی آپ نے موبلائز کر دی ہے بچے کو, چھوٹے بچے کو, مطلب 5 7 8 9 10 سال کے بچے کو ایک کنسیپچول ورلڈ دی جائے کہ دنیا ہے کیا, اور دنیا میں نا کتنے بندے ہیں جن کا ابھی آپ کو ذمہ ملنے والا ہے. میں آپ کو بیسک رول بتا دوں, اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہوا ہے, میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا پوری دنیا کی بھاگ دوڑ چلانے کے قابل پیدا کیا جاتا ہے. کوئی بھی انسان, آپ بھی, میں بھی, ہمارے بچے, سب, کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو پوری دنیا کی بھاگ دوڑ چلا سکتا ہے, ورنہ وہ آدم کا بیٹا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی فطرہ پہ پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ دونوں باتیں تو ہمیں پتہ ہے. مگر ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کے بچپن سے پر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جو اپنے ڈر ہوتے ہیں وہ بچے کو, اس بچے میں, اور جب بچہ اپنے شعور کی سطح پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایبلٹیز اور ایٹریبیوٹس ملے ہی نہیں ہوئے. آپ 20 سال لگیں گے اور آپ لوگ وہی 20 سال ہم بھی لگا رہے ہیں. یہ 0 سے سٹارٹ ہونی چاہیے تھی بات 6 7 9 سال میں, اب ہم 20 25 30 سال میں سٹارٹ کرتے ہیں وہ سفر. کیوں؟ وہ والا ٹائم نکال دے کے, اور لڑکی چاہیے, شادی چاہیے, نوکری چاہیے, پیسے چاہیے, سب کچھ ویسا کا ویسے ہی ہونا تھا جیسے ہو رہا ہے. ڈاکٹر بھی بیٹھے مسجدوں میں درس ہی لے رہے ہیں, کیا ڈاکٹر بنے تھے, آپ کیا کر رہے ہو یار, آپ سمجھ آئیے کہ کہانی کچھ اور تھی, اب میں آیا ہوں کہ مجھے کوئی اصلی بات سکھاؤ. انجینئر بھی وہاں بیٹھے ہوئے, فلاسفر بھی وہاں بیٹھے ہوئے, کہاں بیٹھے ہوئے. ایک خاص عمر کے بعد سارا کا سارا گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے غم غلط کرتے ہیں کہ ساری عمر ضائع کرا دیا ان لوگوں نے. اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, سگے ماں سگے باپ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے, خود بھی کریں اپنے بچوں کے ساتھ. سو دا جرنی شوڈ اسٹارٹ ایٹ دا 12th year. دا جرنی از ناؤ اسٹارٹنگ ایٹ دا 32nd year. 20 سال کا کوئی, اور 20 اور 30 کا کوئی جوان مل ہی نہیں رہا جو کہ فلسفے کو, اسلام کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے مطلب اپنی مشین آن کر رہا ہو. وہ صرف اور صرف CEO بننے کی دوڑ میں ہے, یا بزنس مین بننے کی, یا اچھا نوکر بننے کی, جو بھی ہے. وہ سارا کچھ, سارا کا سارا معاملہ آپ دیکھیں نا ذرا, آپ عمران خان کو دیکھیں, نواز شریف کو, صبح شام انہوں نے صرف پیسے کی رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنا ڈیٹ ہے, IMF یہ کر رہا ہے. سوچیں ذرا کہ جو سب سے پہلے, مطلب کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, آپ کی ایک شادی ہو جائے, آپ کے 2 4 5 6 بچے ہو جائیں, شادی چھوڑیں, اور آپ بیوی سے کہہ رہے ہو اگلا مہینے کا بل کیسے آ گیا, بل آ گیا, بجلی کا بل آ گیا, گیس کا بل آ گیا. تو باہر سے آپ جا کے دیکھیں اس بندے کو, تو آپ کہیں گے یار بات سنیں, یہ جب سے آپ کی شادی ہوئی آپ سے ابھی تک گیس کا بل نہیں ہوا, شادی کیوں کی تھی؟ چلو کر لی تھی, پر 35 بچے کیوں پیدا کیے ہیں پھر؟
جو اصلی مسئلہ ہے اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہو کہ بچوں کی پرورش کیا اور یہ کیا نہیں ہم کیا کریں, پیسوں کا مسئلہ اتنا. اس کا مطلب ہے کہ نااہل اتنے ہیں. یہ چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ہمارے نواز شریف, عمران خان اور مشرف جب ہر بار پیسوں کی رٹ لگاتی ہے کہ یہ ایسے ہو گیا, بجلی کے منصوبے ہو رہے ہیں, وہ انسانوں کا منصوبہ کی طرح آپ کا. سب سے پہلے آپ کا کام تھا کہ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو وہ والا شعور دو کہ بھائی بیسک کانسیپٹ کیا ہے آپ کا. یہ فرق ہے بس اسرائیل اور پاکستان میں. وہ کبھی بھی نہیں ٹینشن دیتے ہوتے ایک انسان کو کہ ملک میں کیا مسئلہ چل رہا ہے, وہ یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ قوم میں کیا مسئلہ چل رہا ہے. دیٹس دا اونلی ڈفرنس. یو آسک اینی جیو, ہر بچے کو تورات یاد ہے, اس کو پتا ہے کہ قرآن میں اور تورات میں فرق کیا. کیسے بتاتے ہیں ہمیں؟ کیا ہمارے بچے کو تورات کا لفظ ہی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, مگر چلے تورات کا لفظ ہی نہیں سنا اس نے. مطلب قوم کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان کا بچہ, بچپن سے ملتی ہے کانسیپچلائزیشن. پھر میں بات کر یہودیوں پہ جا رہی ہے. تو پوائنٹ از وقت ضائع ابھی نہیں ہوا, بیکاز آپ کی ابھی بال سفید نہیں ہوئے, آپ صحیح ٹائم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر یا اگلے 10 سال کے اندر کوئی نہ کوئی تو ویژن کلیئر کرنا پڑے گا کہ اچھا کیا اچیو کروں میں بیفور آئی ٹرن 50. کیا میجر اچیومنٹ ہوگی جو کہ جب اوپر اٹھوں گا تو ایک نامہ اعمال میں کچھ لکھا ہوگا کہ فرشتوں نے دیکھ کے کہنا ہے اچھا یہ وہ بندہ ہے, دس از دا مین ہو ڈڈ دس. کہیں نہ کہیں تو کوئی چینج لایا ہوں گا میں. کوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا آپ کے اندر کیپیبلٹی نہ ہو, ورنہ آپ پہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ایک ہی ٹیسٹ نہ آتا. آپ کو پتہ نا ہم سب سے ایک ہی سوال ہے. اگر ٹیسٹ ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ تیاری بھی ایک ہی تھی. مطلب اتنا ڈر لگتا ہے, یہ والی جو بات سمجھتا ہے نا بندہ, تو ڈر سے روح کانپ جاتی ہے کہ میرے اور علی بن ابی طالب سے ایک ہی سوال ہونے, اور حالت دیکھیں میری. سوچیں ذرا, ایک دن سوچیں علی بن ابی طالب کا یا ابو بکر صدیق, عمر بن الخطاب کا, اور سوچیں کہ پرچہ ایک ہی تھا دونوں کا. مطلب اس سے زیادہ کوئی پستی ہو سکتی ہے کہ ہم پرچہ ایک ہی تھا, ابھی میں اور آپ ایک ہی CSS کا ایگزام دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ لیں, تو ہمیں ایک ہی ایسی کیپیبلٹی چاہیے ہوگی نا. پھر بالکل ایسے ہی ہے, عمر بن الخطاب سے بھی وہی سوال ہونے ہیں, آخرت میں بھی وہی سوال ہونے, قبر میں بھی میرے سے بھی وہی ہونے, آپ سے بھی وہی ہونے. مگر دیکھیں وہ کیا سمجھ بیٹھے تھے ان سوالوں کا جواب, ہم کیا سمجھ رہے ان سوالوں کا جواب. یہ حالات ہے کہ صحابہ نے آپس میں ایک بات کی. عمر بن الخطاب نماز پڑھ کے پیچھے مڑے ہیں, تو نماز جیسے ہی سلام پھیرا, انہوں نے کہا کہ یمن کے رباط میں شاید میں نے بندے کم بھیجے ہیں. صحابی نے دوسرے سے کہا کہ نماز کے دوران بھی اس کو رباط کی فکر ہوتی ہے. اس پہ باقاعدہ علت ٹھہرا کے فقہی مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران کیا کیا سوچ سکتے ہیں. ان کی ٹینشنیں دیکھیں کیا تھیں, اور ہم نماز میں سوچتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے سامنے آ گئے ہیں, بس اب تو جنت کے باغ میں کھڑا ہوں میں. وہ نماز کے دوران بھی امت کو کس لیول کے اوپر بندہ سوچ رہا ہے کہ پھر سلام پھیرتے ہی بندوں کا کاؤنٹ بتایا کہ میں نے کس بات میں یہ کمک دوبارہ نہ بھیجی اور نہ بھیجی جائے. اور صحابی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول میں دماغ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. سو اٹس اور یہ باقاعدہ پھر فقہ میں لکھا بھی شافعی رحمۃ اللہ نے کہ نماز کے دوران اگر اس لیول کے اوپر مسائل ہوں تو ہاں وہ سوچا جا سکتا ہے, ورنہ نماز میں یہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے. بٹ عمر بن الخطاب اوپر سے مسلم افواج کی وہ والے مسائل, تو اس سے بڑی کیا چیز سوچی جائے. اللہ کا نظام سوچ رہے تھے نا وہ, تو اللہ کا ہی نظام سوچنا اللہ کا سوچنا ہے نا. سو اسٹریس پوائنٹس دیکھیں, ان کی ٹینشن کیا تھی, ان کی لائف سٹائل کیا تھے. اور بڑا آسان سا طریقہ امام مالک نے بھی بتایا ہے نماز کے دوران. ایک بندہ آیا کہتا میں نے زمین میں سونا داب دیا تھا, پورا کھیت کھود دیا, پتہ نہیں چلا کدھر دبایا تھا. تو امام مالک نے کہا 2 نفل پڑھ. کہتا سر کیا دعائیں کر کر, کہتا 2 نفل تو پڑھ. 2 نفل پڑھے, سلام پھر کہتا ہاں سر یاد آ گیا کدھر. ہر بندے کو نا اپنی ٹینشن نماز میں آ رہی ہے باہر. سو ہم نماز بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. نماز میں جو خیال آئے نا وہ آپ کی اوقات ہے. جو خود آتے ہیں نا کہ جو ڈسٹریکشن, وہ جو اصلی اسٹریس ہوتی ہے نا شیطان, وہ آتا ہے لے کے. خیال آنا مسئلہ نہیں ہے, خیال آنا اچھی بات ہوتی ہے. یہ مومن کی نماز کی نشانی ڈسٹریکشن ہے, یاد رکھنا. مگر جو خیال آتا ہے نا وہ انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اچھا میں بیسکلی میرا تیا پانچا ہے کیا اصل میں. میں خود یوتھ بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر فلمی ہیروئن خواب میں نماز میں آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اب میں اسے یہی کہتا ہوں ہاں ہو جاتی ہے, مگر یہ پتہ چل رہا تھا کہ گھر میں چل کیا رہا بیٹا تیرے.
جب امی شاہ رخ خان کی فین ہوں گی تو بیٹا پھر کرینہ کپور کا فین ہی ہوگا نا. اتنی سی بات ہے. جتنا شاہ رخ خان کو ہم نے دیکھا ہے نا, اس کا 1% بھی اگر علی بن ابی طالب دیکھا ہوتا, 1% بھی بتا رہا ہوں آپ کو, تو یہ محفل یہاں نہ ہو رہی ہوتی, یہ مسجد اقصیٰ کے سین میں ہو رہی ہوتی. اس وقت 1% علی بن ابی طالب دیکھا ہوتا. ہم وہ قوم ہے جس نے حسین کی پکچر کو رو ریزولوشن میں دکھایا ہے. کسی ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا اصل میں کیا ہوا تھا کربلا میں, مگر دل والے نام کی فلم سب کو یاد ہے. ڈائلاگ پر ڈائلاگ یاد ہے. نہیں اس کے بعد لڑکی نے یہ بولا تھا سر, آپ کو نہیں یاد, آپ نے پاپ کارن کھا رہے ہوں گے آپ. اس کے بعد مادھوری نے یہ بولا تھا سر. یہ اگلی فلم یہ آ رہی ہے عامر خان کی. شمر کون تھا؟ شمر یہ کس فلم میں ہے سر؟ یہ حالات ہیں. یہ مسئلہ ہے اصل میں. جس چیز کے اوپر آپ انوالو ہیں وہی آپ کو اسی کے جہاد کریں گے آپ. اور بھائی صحیح بتاؤں, جتنے فلمی دیکھنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں مسلمان, یا فلم میں جانے کے لیے, سنگر بننے کے لیے, باقاعدہ صحابی ویسے ہی جہاد کرتے ہوتے جیسے ہم اس وقت اپنے کیریئر میں جہاد کر رہے ہیں. وقت جس میں لگا. گورے کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی. میں ایک اپنے گورے استاد جی کا بتاؤں, اسے کہ 10,000 گھنٹے نہیں نہ لگائے گا کسی کام میں تو گلوبل لیول کے اوپر کوئی چینج نہیں لا سکتا اس کام میں. تو اس قابل ہی نہیں ہوا, تیری کمپٹنسی نہیں بنی. کسی بھی کام کو پکڑ, 10,000 گھنٹے پورے کر لے اس کے. جتنے بھی یہ ہے نا فاتح, بزنس کی فاتح, ان کو پتہ ہے کہ 10,000 گھنٹے لگیں گے تب کمپٹنس آئے گی. سائنس والوں کو بھی پتہ ہے کہ یار 10,000 گھنٹے لگائیں, 10,000 آور تھیوری کہتے ہیں اس کو. صحابہ میں ہمیں یہ فرق ہے کہ وہ دین کو 10,000 گھنٹے دے بیٹھے تھے صحیح ٹائم پہ. ہم ہالی ووڈ کو بالی ووڈ کو دے بیٹھے, ہم بزنس کو دے بیٹھے ہیں. ملک ریاض کا نام ہمیں ایسے پتہ ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی صحابی ہو, عشرہ مبشرہ ہو. ایک اسکول میں گیا, میں نے کہا یار کوئی سے 20 صحابہ کا نام بتائیں, کوئی سے 20. آپ کو پتہ اسکول میں 300 بچہ تھا, یہ پنڈی کا اسکول ہے, 300 بچہ تھا. 300 کے 300 میں سے کسی ایک بچے کو 20 نام پتہ تھا, 20 نام نہیں پتہ تھا. جن کو کرکٹ کے سٹیٹس ایسے پتہ ہوتے ہیں کہ سر نہیں اس کی ایوریج اتنی ہے شعیب اختر کی, اور وسیم اکرم نے اصل میں اتنی وکٹیں لی ہیں. 92 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہلے یہ آؤٹ ہوا تھا, پھر وہ ہوا تھا, پھر وہ ہوا تھا. سب کو پتہ ہے نا, کسی کا شوق ہوتا ہے سب پتہ چلتا ہے. اس کا دماغ اتنا زبردست کمپیوٹر ہے ہمارا, مگر ٹریننگ میں شامل ہی نہیں ہے ہمارے. اور آپ کے پاس تو چلو پھر کوئی نہ کوئی مثال ہے, آپ کو صحابہ کے نام پتہ ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کوئی سی 8 صحابیات کے نام بتائیں. چلیں, ام المومنین نہیں ہونی چاہیے وہ, بس 5 بتا دیں. چلیں, یہ ہیں ہماری بچیوں کے حالات. صرف آپ کو نہیں, لڑکیوں کو بھی نہیں پتہ نام کہ کیا کیا انہوں نے. حضرت ابوبکر صدیق کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضرت اسماء ہے, حضرت عائشہ, اور حضرت اسماء کا کیا رول ہے اس وقت؟ انہوں نے کیا کنٹریبیوشن کی اسلام میں؟ نہیں پتہ. یہ آپ کی بیویاں, میری بیویاں, ہماری بیٹیاں, کوئی مثال ہی نہیں ان کے سامنے. ایک آپ کو میں کہوں نا کہ حضرت عائشہ کی لائف گزاریں, سائیکالوجی نہیں ٹریگر ہو سکتی آپ کی. کیسے گزاروں سر میں؟ مجھے آپ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف گزروائیں, ابو بکر کی گزروائیں, علی کی گزروائیں. لڑکی کیسے گزاروں گا؟ بالکل یہ مسئلہ ہماری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ بھی علی بن ابی طالب کی مثال سن کے وہ خون ایسا کا ٹھاٹے مارتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا نا, کچھ چکر ہی نہیں ہے. سو نہ ہماری امی, نہ ہماری بیوی, نہ ہماری بیٹی, یہ تینوں موبلائز نہیں ہوئی. دے ڈو ناٹ نو کہ پکچر کیسے ڈرا کروں اسلام میں, میرا کام کیا ہے. آدھے سے زیادہ قوم بغیر ہیرو کے چل رہی ہے, اور ہیرو کے بغیر تو نہیں چل سکتے آپ. سوچے نبی علیہ السلام سے پیار اور محبت کرتی ہیں اور ہماری بچیاں, کوئی شک ہی نہیں ہے. بٹ کیا کر سکتی ہیں ان کی لائف کی ریپلیکیشن؟ کیا کس چیز کی فوٹو کاپی کریں؟ سوچیں تو صحیح. آپ کیسے عائشہ کی فوٹو کاپی کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. سو یہ دونوں طرف ہم نے نا زیرو کر دو, بس اکاؤنٹ خالی کر دو ان کی جو بینک ہے نا, نالج بیس, یہ زیرو کرو. یہ تکا نہیں لگ سکتا کہ 25 کروڑ لوگوں کو صحابیات کے نام نہ آتے. یہ تکا نہیں ہوتا, یہ سازش ہے پوری. یہ ہو ہی نہیں سکتا نا, میں مان نہیں سکتا کہ کرکٹ کے سارے پتہ ہے, فٹ بال کے سارے پتہ ہے, باسکٹ بال سارے پتہ ہے, فلم ایکٹر سارے پتہ ہے, صحابی کوئی نہیں پتہ. یو تھنک کہ کوئی تکا لگا کسی کا؟ دیر از اے پراپر سسٹم دیٹ از گوئنگ آن. حق کو ریپلس کرنا اور باطل کو اٹریکٹیو بنانا از اے پراپر سسٹم. یہ کسی بندے نے نہیں لکھا ہوا,
یہ ایک نیچرل کورس کے تھرو ایک برائی دوسری برائی کو اٹریکٹ کرتی ہے, دوسری برائی تیسری کو سے کرتے, یہ ہو رہا تھا. ابھی میں اوپر آ رہا تھا تو بھی یہ آپ مجھے بتا رہے تھے نا کہ مولانا مودودی اور اشرف علی تھانوی صاحب کے اسٹوڈنٹ آپس میں بحث کرتے. اب میں سوچ رہا تھا کہ کدھر تھے آپ لوگ پہلے, اور باہر نکلے لوگوں کو بتائیں کون لوگ بتا رہے ہیں. آپ کو تو پتا ہے پنڈی میں گن کے 100 بندے بھی نہیں نکلنے جن کو یہ 2 نام اکٹھے آتے ہوں, 2 نام اکٹھے آتے ہوں. دیوبندیوں کو اشرف علی تھانوی کا پتہ ہوگا, ٹھیک ہے, جماعت اسلامی والوں کو مودودی صاحب کا پتہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ نام اگر آپ جماعت اسلامی میں لے لیں یا سلفیوں میں لے لیں تو گالیاں پڑیں گی ان کو کہ چاچا چشتی رسول اللہ والا, اور یہ نام دیوبندیوں میں لے لیں اور جا مودودی مردود. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ 2 نام اکٹھے آپ لوگوں کو پتہ ہے اور بحثیں ہو رہی ہے. آپ تو ایلیٹ ہیں اسلام کی اس وقت پاکستان کی. پاکستان میں اسلام اس لیول پہ قہر زدہ ہے کہ یہ وہ 2 نام ہیں جنہوں نے موبلائز کیا تھا اپنے اپنے ٹائم پہ, یوتھ کو آئیڈینٹی دی تھی اسلام, ان کی وجہ سے اسلام پہنچا تھا نیچے. یہ اس لیول کے یہ 2 نام ہیں. آپ ان کی ہسٹری پڑھیں آپ کو پتہ چلا کس موقع کے اوپر یہ دونوں الگ موقع پہ آئے ہیں. آف کورس مودودی صاحب بہت بعد میں آئے ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب پہلے تھے. مگر اس طرح کے خالی یہ 2 نام نہیں ہیں, اور بھی ہیں 10-12 اور ہیں. بٹ شاہ رخ خان سے فرصت ملے گی مجھے تب میں آؤں گا نا ادھر. میں نا یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یا طارق مسعود صاحب کے لیکچر سے نا مجھے بڑا فائدہ اٹھا رہا تھا. اس کے چسکا لینے کے لیے یوتھ ادھر چڑھا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا بری بات کی ہوگی اس کے, مگر نالج بڑھ رہی ہوتی ہے. میں نے نا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا تو مجھے کہا وہ چشتی رسول اللہ والا ہے نا. یار بڑے بڑے دیوبندیوں کو نہیں پتا کہ وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کیا ہے, مگر تجھے ان کی تنقید کی وجہ سے, ان کی برائیاں نکالنے کی وجہ سے وہ پڑھنا پڑا ہے. تجھے ایٹ لیسٹ پتہ تو چلا کس کی بات ہو رہی ہے. تو آئی کیو بڑھ رہا ہوتا ہے. جتنی بڑی تنقیدیں چل رہی ہوں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے. اللہ کا نام لینے والے دونوں بڑے مشنریز لوگ ہیں, کاش ایسے اور ہو جائیں. بے شک ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہو, نکلو تو صحیح. کوئی ہالی ووڈ سے تو باہر آئے نا, کوئی عاطف اسلم سے تو باہر آئے, ذرا باتیں کریں ایک دوسرے کے خلاف. ایک پہلی قوم ایسی تیار ہوتی ہے, پہلی سٹیج پہ یہی ہوتا ہے, دوسری سٹیج کے اوپر پھر شعور ڈیولپ ہوتا ہے کہ ایک منٹ رک جائیں, یہ کیا مسئلہ ہے. اور یہ میں یہاں پہ پوائنٹ ختم کرتا ہوں, پھر کوشچن لیتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں ایک فرقے میں جاتا ہوں دوسرا فرقہ زیرو کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ شعور کی سطح نہ ڈیولپ ہونا ہے. اور شعور کی سطح کیا ہے ڈیولپ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں اشرف علی تھانوی کے اسٹوڈنٹ اور مودودی کے اسٹوڈنٹ اکٹھے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے باقی کے ایفرٹ کو. ہر بندہ جو کم عقل ہوتا ہے نا, کج فہم ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, جو وہ ایک انسان کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتا ہوتا ہے. یہ ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہوتی جو کج فہمی میں ہوتی کہ یا انڈیا کے اندر کوئی وہ ہے نا خیر ہے ہی نہیں, انڈین ہے تو بس دوزخی ہیں. انڈین پاکستانیوں کو کہہ رہتے ہیں, پاکستانی انڈین کو. گاندھی صرف اور صرف دوزخ کا پتھر, حاویہ کا سینٹر پلاٹ اس کے پاس ہے اس وقت. کوئی مطلب کوئی اچھا کام کیا انڈیا کو اس نے. یہ بچگانا بے وقوفانہ بات ہے. ہر انسان کے اندر کوئی ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں. یہ تو اللہ والے لوگ ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب مودودی صاحب, تو باقاعدہ قرآن ان کے تھرو تو قرآن نیچے پہنچا تھا ہمارے تک. سو ان کی تو خیر کیا کمپیئر, ایک جملے میں میں نے گاندھی کو بھی ان کا بھی لے لیا ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مگر انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز اس کو کانفرمیشن بائس کہتے ہیں, اس کو گروپ بائس بھی کہتے ہیں. میرے گروپ کے خلاف کوئی بات بھی کرے گا نا تو غلط ثابت ہو گیا, تو نے بات کی کیوں میرے گروپ کے خلاف. یہ سب سے نچلی سطح ہے سوچ کی. اور آپ کی عمر میں تو یہ بات سب سے کلیئر ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی اسکالر ہونا, چاہے آپ بریلوی نہیں ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہو, اور آپ بریلوی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ یار اعلیٰ حضرت کی بات, تو بات کیا ہو رہی ہے, سنو کام کی بات ہو رہی ہے, تو بس تو ساری کی ساری چوس لوں گا جیسے میں سب سے پیاسا ہوں. دیر از ناٹ ایون اے سنگل مین جس کے اندر اللہ نے خیر نہیں ڈالی ہوئی. ابو ہریرہ کو جب, آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ, ابو ہریرہ کو جب نبی علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بندے نے ملا, اس نے یہ بات کی ہے, مالک کی نعمت پہ کھڑا ہوا تھا, آیت الکرسی پڑھ لے پھر دیکھ حفاظت. نبی علیہ السلام نے کہا شیطان تھا وہ, مگر بات درست کر گیا. تو اچھی اور صحیح بات شیطان سے بھی ملے تب بھی لے لینی چاہیے. اور ہم یہاں پہ اعلیٰ حضرت سے بھی نہیں لیں گے, مودودی صاحب سے بھی نہیں لیں گے, تھانوی صاحب سے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ والے کلر کی پگڑی نہیں ہے آپ کی سر. بس پگڑی کا کلر بدل ہے, آپ مومن ہیں. پگڑی کا کلر میرے والا نہیں ہے تو آپ ابو لہب کے بعد آپ کا نام ہے.
یہ مطلب شعور اتنا نیچے گرا ہو تو پھر کہاں سے خیر اٹھائیں گے ہم؟ تو یہ خیر اٹھانے کی مشینیں ہیں ساری، جو طارق مسعود صاحب ہیں، محمد علی مرزا صاحب ہیں، یا جو بھی ہیں، وہ اٹھائیں ان سے، جدھر سے بھی جہاں سے بھی خیر مل رہی ہے نکالیں. اس وقت آوا کام ہے ہر چیز چوس لی جائے. اسکالر بنے نہ بنے مگر شعور والا بندہ بن جائے کہ باشعور آدمی ہوں میں کسی بھی بندے کے اندر زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوتا. میرے خلاف بات ہو رہی ہے، غامدی صاحب یہ باتیں کریں، اسلام کے خلاف بات کریں، اچھی بات بھی تو کر رہے ہوں گے کوئی، وہ تو نکالوں نا. ٹھیک ہے، کہیں سے کچھ نکالوں صاحب، کچھ غلط ہوگا ٹھیک ہے، جو کام کی بات ہے وہ فلٹر کر کے لے لوں گا. بس آپ اپنے گھر جائیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں، میرا کام ہو گیا ہے سر. نہ تلخی ہوئی، نہ بدمزگی ہوئی، نہ گالی گلوچ ہوئی، اور اتنائی شائستہ طریقے سے آپ کی برائیاں بھی میں نے رجسٹر کر لی، آپ کی اچھائیاں بھی کر لی، اچھائیاں گھر لے گیا، آپ برائیاں وہیں پہ چھوڑ گیا. اگر آپ نے کسی کی اچھائی لے لی نا تو اس کے اندر ہر برائی کو معاف بھی کرنے کی طاقت آ جاتی ہے آپ کو. مگر اگر آپ نے کسی کی اچھائی نہیں لینی تو ایک بھی برائی معاف نہیں کرتے آپ. یہ ہماری سائیکالوجی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیورو کیمیکل سسٹم ہمارا ایسا بنایا ہوا ہے. وہ زیرو اور مطلب وہ یس اور نو کا بولین انڈیکیٹر ہے اس کے اندر. اس کو نا ہمارا ایک خاص لمبک سسٹم ہے کہ یا تو مجھے تیری سے پیار ہے یا نہیں پیار، یا پیار ہے یا نفرت ہے. ٹھیک ہے، یا تو میں تیری عزت کروں گا یا میں تیری بے عزتی کروں گا. سمپل. یہ اس کو شعور میں سطح میں آگے کنٹرول کرتا ہے انسان پھر کہ نہیں بے شک آپ دشمن ہیں مگر بات درست کریں آپ. یہ ایک شعوری سطح ہوتی ہے کہ میں آپ کے خطرے کے اندر سے بھی خیر نکال لیتا ہوں. یہ ایک ایسی سطح ہوتی ہے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا نا، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے آئے کہا ایسے ہی، کیا آپ کو پتہ ہے وہ ناہنجار مر گیا؟ تو تھانوی صاحب نے کہا کون مر گیا؟ وہ احمد رضا مر گیا سر. اور ایک اور ذرا الفاظ کا چناؤ اور بھی زیادہ کروڈ تھا، میں نہیں کرنا چاہ رہا، اور بھی زیادہ غلط لفظ تھے. تو تھانوی صاحب نے کہا یہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے یار تو اس کے بارے میں؟ کہتے تو ساری عمر کافر کافر کہتا رہا، ہمیں مر گیا. تو تھانوی صاحب کا جملہ سنے تھا غور سے، شعور کیا کیسی آواز نکالتا ہے. انہوں نے کہا کہ تجھے پتا جس نیت سے وہ ہمیں کافر کہتا تھا نا، وہ نیت نبی علیہ السلام کا پیار تھا. وہ خالی اس نیت کو ہی بیچے گا نا تو جنت نکل آئے گی اس میں سے. اور تو نے اس کو ایسے القاب سے کا استعمال کر دیا. تو نے شعور کس لیول تک پہنچتا ہے؟ یہ جو ہم نا ایک دم بندہ زیرو کر دیتے ہیں نا، یہ دیکھیں علماء شعور باشعور لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو. پھر ایک دفعہ تشیعوں کا نا تھانوی صاحب کے یاد آ گیا، ماتم چل رہا تھا. تو اب دیوبند آپ کو پتہ ہے نا بریلویوں نے کیا شیعوں کے خلاف ہونا، جو دیوبند شیعوں کے خلاف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھیا بات یہ ہے یہ بھجن کرتے ہیں ہمارے آگے تو ہم ماتم کرتے ہیں ان کے آگے. تو تھانوی صاحب نے کہا اچھا جب تک یہ بھجن نہ چھوڑیں ماتم نہ چھوڑنا. غور سے سمجھیں کہ کس نس کو انہوں نے پکڑا ہے کہ ان کا اسلام اس بیس پہ بچا ہوا ہے کہ وہ بھجن کرتے ہیں. اگر انہوں نے بھجن چھوڑا تو ان کا اسلام ہی فارغ ہو جائے گا. سمجھیں اس بات کو، کدھر سے ایک شعور والا بندہ پکڑتا کیسے کسی بات کو. یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا یہاں تم بھی کافر تو وہ بھی کافر، تم ماتم کر رہا تھا تو وہ بھجن کر رہا ہے، تو کیا کرنا، کیا فائدہ ہونا تھا اسے. بہت ہی سینسٹیو لیول کے اوپر اپنے شعور کو بیلنس کریں کہ ہر چیز میں سے خیر نکالنی کیسے. کیونکہ وہ سینسٹیو کیوں کہہ رہا ہوں، غصہ بھی آئے گا کہ یار یہ تو میرے بزرگان کو گالیاں دینے والا بندہ ہے، مگر خیر اسی سے لینی ہے آپ نے. اس ایج میں اگر آپ کو یہ شعور آ گیا نا، جس ایج میں آپ ہیں، تو اگلے 10 سال جتنا بندہ آپ کو ملے گا صرف آپ کو علم دے رہا ہوگا. ہر بندہ آپ کو علم دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر آپ نے یہ میٹر توڑ دیا نا تو دنیا میں کوئی ایک ہی بندہ ملے گا ڈھونڈ ڈھانڈ کو اتنی ہمت نہیں ہوگی وہ علم دے گا، کیونکہ وہ آپ والی پگڑی والا بس. اور وہ بھی آج کل کے جو حالات ہیں، ہر بندہ نہیں تجھے کم پتہ ہے مجھے زیادہ پتہ ہے، ویسے ہی غصہ آ رہتا ہے کہ یار میں تو اچھی نیت سے سیکھنے آیا پھر بھی تو جتائی جا رہا ہے کہ تجھے زیادہ آتا ہے. سو انڈرسٹینڈ، جس وقت یوتھ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ جس بندے نے بھی اللہ رسول کی بات کرنی ہے وہ اس وقت کا گولڈن ایسٹ ہے، سب کچھ لے لو اس سے، چاہے وہ سبز پکڑی ہے، کالی پکڑی ہے، سفید پکڑی ہے، یا بغیر پکڑی کے ہے. بغیر پکڑی کے بھی تو ہے نا مسئلہ کہ وہ نماز نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، اس کے اندر بہت اچھائیاں ہیں. ہم سب کے ساتھ پٹائی ہوئی بھی ہے، ہم سب کی پنڈی والے ہیں، ہمیں بھی اٹھائے گا چلو باہر نکل، یا پیچھے جاؤ یہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے. ہم سب کے ساتھ ہوا ہے واقعہ، ٹھیک ہے. تو خیر ہے، اس کے بعد وہ مسجد جانا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا ہمیں،
چھوڑ دیا تھا کہ یار یہ انکل جب تک بیٹھے ہیں نا میں تیرے پیچھے تو نہیں پڑھنا پتہ نماز. یہی کیا ہم نے سب نے, 0 سے ملٹیپلائی کرتے. غصے کا نیچرل ریئیکشن بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں نہیں غصہ کرنا آپ نے, اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, کہ آپس میں کہاں سے تم نے یہ غیرتیں لگا لی ہیں, یہ غیرتیں کفار کے لیے بچا کے رکھو. آپس میں صرف چوسو گے, صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے سے علم حاصل کرو گے, جتنا مرضی جو مرضی ہو. ایک دفعہ انیشیٹو آپ نے لے لیا نا, خدا کی قسم سب سے بڑا بریلوی بھی, سب سے بڑا اہل حدیث بھی, سب سے بڑا دیوبندی بھی آپ کو جفی ڈال کے آپ کو سکھائے گا کہ یار یہ تو آئی پازیٹیوٹی. اور میری کسی بات کا یہ وہ والا ریئیکشن نہیں دے رہا جو میں, اور اگر دفعہ پوچھے کہ آپ میری مسلک سے ہیں تو آپ ڈر جائیں گے. آپ اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ بتانا بند کر دیں گے. تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی صاحب ہی کے مسئلہ آپ جاری رکھیں سر اپنا سیشن. کیا بتاؤں کہ میں اب ایک ایسے مسلک سے ہوں جس میں صرف علم آتا ہے بس, اور وہ مسئلہ سے بڑا لفظ ہے, اس کو منہج کہتے ہیں, کہ میں اس منہج پہ آ گیا ہوں کہ جہاں پہ ہر بندہ صرف اور صرف مجھے علم دیتا ہوتا ہے. تو 10 سال میں کام کرنا تھا وہ 1 سال میں ہو جائے گا میرے لیے. 1 سال سے بھی کم ہوگا. اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ تو ایک ویڈیو آپ نے ایک دفعہ لائک کر دی نا, اس طرح کی 1000 ویڈیو خود ہی دیتا ہو گفٹ میں آپ کو. بزنس ہے ان کا یار. تو آپ ایک دفعہ کسی مرزا صاحب کی یا مسعود صاحب کی یا ڈاکٹر اسرار کی یا کسی بھی غامدی صاحب کسی بھی کی ویڈیو کلک کر دیا آپ نے, اس کے بعد خود فیس بک آپ کو اسکالر بنائے گا. لگے رہنے دیں, آنے دیں سارا کچھ. مگر وہی بات ہے, آپ کامنٹس ذرا دیکھیں مسلمان پاکستانی یوتھ کے, مطلب اوپر اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اور ماں بہن کی ننگی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں یہ لوگوں نے, کہ بندہ تو سوچ تو صحیح, تو کدھر آ کے مطلب مسجد آ کے تو نے یہاں پہ کیا لکھ دیا ہے, وہ مسجد ہی ہے نا وہ پیج, کیا لکھ دی تو نے, کیا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے. یہ ثبوت دینے کی کہ میری ماں بھی شعور کے بغیر تھی, میرا باپ بھی شعور کے بغیر تھا, میری پرورش ایسے ہوئی بھی ہے. یہ اور کیا ثبوت دے رہا ہے وہ, جو وہاں پہ آ کے نیچے اوپر کلمے کے مطلب سکھائے جا رہے ہیں, گالی دے رہا ہے کہ تو سکھائے گا ہمیں کلمے کا مطلب, تیری تو پگڑی کا کلر کوئی اور ہے. سو انڈرسٹینڈ دا انرجی از بینگ ویسٹڈ ایٹ دا رانگ. مطلب مسجد میں آ کے ہم اللہ کا نام لیے بغیر کوئی فلم کی بات کر کے چلے جائیں, یہ والا حالات ہو کہ انرجی کسی اور جگہ پہ ویسٹ ہو گئی. اس لیول کے اوپر آپ لوگوں کو پلیس کرنا ہے اپنے آپ کو کہ دنیا میں ہر بندہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے در پہ ہوا ہے, آپ ہیں جو سیکھنے کے در پہ نہیں ہوئے ہوئے. دیٹس دا ون تھنگ جہاں پہ آپ بات ختم کرتے ہیں. آپ کو سوال لیتے ہیں کہ اگر آپ پڑھ لینا دیوبندیوں کے ریویوز مودودی صاحب کے خلاف, یا مودودی صاحب کے فالوورز کے ریویوز تھانوی صاحب کے خلاف, تب وہ چلے گا کہ بڑی بڑی جگہوں پہ کینسر آیا تھا. یہ کینسر ایسے نہیں جائے گا, خود محنت کرنی پڑے گی. بڑے بڑے علماء نے بھی ایسے قلم کاری کر دی ہے کہ ان کے فالوورز کبھی بھی نہیں پڑھیں گے ان کے باقی کے لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہوگی جو ہوگی, آپ تو نہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے, آپ تو نہیں, ہم سے تو نہ آنا شروع ہو. وی کی ناٹ بی ون لائن مسلمس. ایک دور گزرا 300 سال کا صحابہ کے بعد, صحابہ سے شروع ہوا تھا کہ فتویٰ کیسے لیا جاتا. 300 سال امامیہ دور کہتے ہیں اس کو, کوئی بتاتا ہی نہیں ہمیں. فتویٰ کیسے لیتے تھے اس وقت مسلمان, دیکھ لیا کہ بندہ ٹھیک ہے, نماز شماز پڑھتا ہے اور سچ بات کرتا ہے, مسئلہ پوچھتے تھے ایسے کرو, فتویٰ ہو گیا. سچے بندے کی بات فتویٰ ہوتی تھی. اس لیول کا کریکٹر ہو چکا تھا مسلمانوں کا. 300 سال تک فتویٰ ایسے لیا گیا مسلمانوں میں. سوچیں ذرا کہ کتنی اوپننیس تھی, کتنی ایکسیپٹنس تھی. پتہ ہی نہیں تھا کہ کون شیعہ ہے تو کون سنی. اور ابھی چاند بھی عید بھی نہیں کر سکتے ہم اکٹھے, مطلب شادیاں بھی نہیں ہو سکتی. میری نا کیا پرسنل مثال دوں آپ کو یہاں پہ, میرے نکاح نامے پہ نا میرے ساری فیملی کے نا شاہ, بخاری اور نقوی نام لکھے ہوئے تھے. تو برات لے کے گئے تھے ہم, اور لڑکی والوں کی طرف سے کسر پسر شروع ہوئی اور پھر ریٹریٹ شروع ہو گئی کہ یار یہ تو آگے شاہ لکھا ہوا ہے, تو نقوی تو شیعہ ہوتے ہیں, تو شیعوں کے ساتھ تو نکاح حرام ہے. اب ظاہر میں اس وقت مطلب اتنے شعور کی سطح پر تو تھا کہ شادی ہو رہی ہے, تو پتہ تھا کہ اتنی سیاست تو سمجھ آ گئی تھی. تو میں اب مولوی صاحب کو ڈھونڈوں کہ وہ کوئی بلائے یار ان کو, اور مجھ سے تو پوچھو, خود ہی فیصلے کر لیے ہیں, مطلب اتنی دور آئے ہیں. بہرحال تو وہ لایا پھر ان کی ذرا لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے, عزت لگی ہوتی ہے, تو وہ ذرا واویلا تو نہیں مچا سکتے. تو مجھے باہر لے کے گئے کہ سر وہ یہ آپ کے, میں نے کہا مسئلہ کیا ہو, کہتے یہ نام لکھے ہوئے ہیں
تو میں نے کہا یہیں لکھنے ہیں نا، اور کہاں لکھنے نام؟ نکاح نامہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ نہیں وہ صحیح جگہ لکھیں، نام غلط لکھیں۔ پھر میں نے اردو غلط لکھی ہے، نہیں اردو نہیں غلط لکھی، منہ سے بول بھی نہیں سک رہے تھے نا، کہنا کیا چاہتے تم اہل تشیع تو نہیں ہو، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مگر ادھر ادھر سے آ رہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سیدھی طرح کہتے یہ نعمت علی شاہ بخاری، یہ منور شاہ بخاری، یہ نقوی، یہ آپ لوگ کا مذہب کیا آئے گا؟ اسلام اوپر لکھا ہے اسلام۔ کہتے اچھا، تو میں نے کہا پوچھیں شاہ بھائی۔ اب میں جان کے نا بڑھا رہا تھا بات کو کہ اس کیڑے کو ماروں، کہ ہمت نہیں ہو رہی تو نکل، پھر اگر ہمت ہے تو پوچھ۔ کہتا آپ پہلے تشیع ہیں کہ نہیں؟ کہتا اللہ اکبر، آپ وہ کیسے بتاؤں سر، بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا۔ اصل میں مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، ہو جانا نہیں تھا، کافی پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا بس۔ تو شکر، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شعوری سطح کے اوپر اس کو سچ بات بتائی کہ یار یہ اس وقت میں تجھے تبلیغ نہیں کر سکتا، مگر یہاں پہ اگر تو شادی روک دیتا نا تو مسئلہ صرف لڑکی لڑکے کا نہ ہوتا، مسئلہ اگلی جنریشنز کا تم لوگوں نے جو کیڑا پالا ہوا یہ آگے سے آگے ٹرانسفر کر رہے ہو۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہر جگہ کے اوپر یہ مسئلہ ہمارا، ہر شعبے کے اندر ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اٹس اے پرابلم آف پیرنٹس، اٹس اے پرابلم آف پیرنٹس ٹل دے آر یو گائز آر 12۔ اب آپ بچے نہیں رہے، اب آپ سب سے چھوٹا بندہ کون ہے اس وقت کمرے میں؟ 20 سال سے کم ہے کوئی اس وقت؟ ٹھیک ہے، 18 سال، ٹھیک ہے چلیں، جو 20 سال سے اوپر ہے نا، آپ کے تو بچے ہونے چاہیے تھے اب تک۔ جی ہاں، جس کے 20 سال سے اوپر ہے بس اس کی عمر شادی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو 21 سال کے مرد کے بچے ہوتے تھے، کوئی انہونی بات نہیں، میرے اپنے بھی تھے نا، اس لیے مجھے پتہ ہے۔ تو یہ کوئی وہ یہ بہانہ نہیں چلے گا سر امی ابو کی وجہ سے ایسا ہوں میں، او بھائی تو خود امی ابو ہے، مطلب آپ کیا امی ابو کو رو رہے ہیں یار، آپ تو بچوں کو رو۔ سو اب وہ والا کہانی نہیں ہے۔ اور جو 18 سال کے ہیں ان کے بھی 3-4 سال ہی ہیں، ڈھونڈ تو آپ نے لی ہوئی ہے پہلے سے، مطلب اب ان میں سے کسی ایک سے کر لیں، جو بھی آپ کے سب موبائل میں پری سپوزیشن والے نکاح نامے سیو ہوئے میں ان کو سائن نہیں کرنا نا آپ نے بس۔ 18 سال کا لڑکا اس وقت نکاح نامہ ہی ڈھونڈ رہا ہے، لڑکیاں بعد میں آتی ہیں، نکاح نامہ تو پہلے آتا ہے، ہمارے پاس تیار ہوتا ہے کہ اچھا یہ پوری اترے کہ نہیں۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم نے کرنی نہیں ہے شادی، یہ بحث آج کا موضوع نہیں ہے۔ پوائنٹ از آپ کی عمر لیکن ہے اس طرح کی کہ یو کین میک دیٹ کانشیس ڈیسیجن کہ بچے کو میں نے واقعی میں اس ٹریک پہ ڈالنا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کو تو لوگ مولوی صاحب کہیں گے جنازہ پڑھا دو، یہ کر دو، تو میں کیا کروں پھر؟ اس کو پینٹ شرٹ بھی پہنانی ہے، اس کو انگریزی بھی بلوانی ہے، اس کو نوکری یا کام بھی کروانا ہے اس سے جو کہ یو ای ٹی لیول کا ہو یا آر ایم سی لیول کا ہو، تو اس کے لیے پھر میں کتنا ایک ٹائم لگا سکتا ہوں؟ اس کا بڑا آسان سا جواب تھا کہ اسکول لیول کے اندر میٹرک سے پہلے اگر ایک بچہ 8ویں سے پہلے ساری عمر مدرسے میں بھی رہا ہے نا، تب بھی وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تب بھی وہ آر ایم سی میں اسی طرح ڈاکٹر بن سکتا تھا۔ یہ ہمارا ڈر تھا کہ جو ہم نے اس کو نہیں سب 0 سے بیکن ہاؤس بتائے گا کہ میرے بچے کی آخرت کیسی ہے، سٹی اسکول بتائے گا، یہ ہمارا ڈر اس لیول پہ کھا گیا ہمیں۔ یہ جو پہلے 8ویں سال تک کے 8ویں کلاس تک کے جو سال ہے نا، اگر یہ ہم بچا لیتے نا اور اس میں شعور ڈیولپ کر دیتے، ہلکا پھلکا ویلیو سسٹم بنا دیتے، اس کو بیسک ورلڈ ویو کلیئر کر دیتے کہ بچہ ایسے نہیں سوچتے، ایسے ہیں بس، اور کیا ہوتا ہے، بچے نے سوچنا ہی سیکھنا ہوتا ہے، کتابیں تو جب پڑھے گا تب پڑھے گا نا۔ اس کے بعد پھر اس کو کسی نے آگے اغوا نہیں کرنا تھا۔ اس وقت ہم سب کو آگے اغوا کیا گیا تھا، کس نے؟ اسکول کے پرنسپل نے، کسی میتھس کے ٹیچر نے کہ دنیا کا مطلب یہ ہے بیٹا، یا پھر میڈیکل کالج میں، یا پھر انجینئرنگ، somebody came in hijacked us، سب کچھ غلط تھا، میں ٹھیک ہوں، اور آپ مان بھی لیتے بیکاز وہ لاجیکل باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کے لاجک کے اوپر آپ پہ سولڈ ہوتے۔ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، جو پہلے 15 سال میں ٹیکہ لگ گیا اس کا ابھی تک سائیڈ افیکٹ ہے، اتار کے خون کے بوتلیں لگا کے چینج کر رہے ہیں، کسی کی ہو رہی ہے کسی کی نہیں ہو رہی، وقت لگے گا۔ نام ہم علی بن ابی طالب کا لے رہے ہیں، سوچیں ذرا، اور ڈفرینشیل ہمیں نظر آتا ہے، ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، ہر مسلمان کو پڑھتے ہیں کہ یار میں تو بالکل ہی ناکارہ مرا، بالکل ہی ناکارہ۔ آپ کو پتہ ہے آپ تو ایلیٹس ہیں نا،
فلسطین کا نام سنا ہوا ہے آپ نے, آپ کو پتہ ہے غزہ کدھر ہے اور کیا چل رہا ہے. آپ صرف باہر جائیں چاندنی چوک پہ, کسی بھی 10 بندوں سے انٹرویو لیں, 8 بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا فلسطین ہے کدھر. آپ اتنے ایلیٹ ہیں, مطلب لیول اتنے گر چکے ہیں. سو یہ مت سوچیں کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی ایک محفل لگی ہے, نہیں, یو آر ان 1%. اس محفل کا اگر یوٹیلیٹی نہیں ہے کوئی تو پھر کسی ریڈی والے سے کیا ایکسپیکٹ کریں آپ جائیں کرتارپورہ, پوچھ کے دیکھیں کیا چل رہا ہے. وہ کہیں گے یار کیا باتیں کرو ہمارے ساتھ, ہمیں تو محلے سے باہر کی خبر نہیں ہوتی, ہمیں تو پیسے گنتے ہیں, یہاں پہ گلے پہ بیٹھنے آتے ہیں, ہم نہاریاں بناتے ہیں, ہم یہاں پہ بس کسٹمر دیکھتے ہیں. ہمیں برادری کے مسائل ہم سے پوچھ لو سارے, قوم کے مسائل نہ پوچھیں ہم سے. برادری کے اوپر تو میں صحابی لیول کے اوپر غیرت بھی دکھاتا ہوں, برادری کے اوپر صحابی لیول کا علم ہے میرا, اور قوم کے مسائل نہیں میرے پتہ, بالکل سوری, وہ میرا کام نہیں ہے. یہ ہے عام مسلمان, صرف پاکستان میں نہیں, پورے کی پوری دنیا میں اس وقت. ایون فلسطین کے اندر بھی یہ حالات ہوتے ہیں اگر اسرائیل نہ ہوتا ایسے. تو یہ معاملہ کسی ایک نے تو ٹھیک کر رہا ہے, وہ کیسے, وہ ڈاکٹر اسرار نے نہیں ٹھیک کریں گے نا بیچارے, اور جدھر کام کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے. اب ہم میں سے کوئی اٹھے گا, آپ میں سے کہ یار چلو چنگاری ایک دیے سے دوسرا دیا جلاتے, لیٹس سی کہاں تک جاتی ہے بات. ٹھیک ہے. سو آپ کو میں اس لیے ایڈ ذرا ہائی نوٹ پہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دا پرابلم از سالویبل, اٹ از رائٹ دیئر آن دا ٹیبل. یہ ہر بندہ سالو کر سکتا ہے, اور ایٹ لیسٹ وہ بندہ تو ضرور سالو کرتا ہے جو ایسے کمروں میں پایا جاتا ہے, وہ نہیں جو اور کمرے جس وقت محفلیں چل رہی ہیں وہ والے بندے شاید نہ سالو. آپ جیسے بندے تو کر سکتے ہیں, ورنہ ادھر نہ پائے جاتے آپ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تحریک رکھی ہوئی ہے, ورنہ یہاں پہ نہیں بیٹھے آپ, یہاں ٹائم پاس کرنے نہیں آئے, کچھ نہ کچھ سننے آئے یار. ورنہ یہیں پہ میں اچانک کسی فلم کی, عامر خان کی یا ٹام کروز کی فلم شروع کروں, آدھے بندے بھاگ جائیں گے یار تو کیا باتیں کر رہا ہے, ہم ادھر اللہ کی بات سننے آئے ہیں, تو یہ کیا بات شروع کر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مقصد ادھر آنے کا تو پتہ ہے. سو اگر ادھر آنے کا مقصد آپ کو اٹریکٹ کر لیا ہے تو یا تو آپ کا دوست اللہ کا بندہ ہے, یا آپ خود اللہ کے بندے جو کسی کو لے آئیں, تو آپ ہی جیسے بندوں سے چنگاری نکلنی ہے. ورنہ کسی اور کلسٹر میں ابھی وہ رمق باقی نہیں رہی. کافی عمر ہو گئی ہے میری, کافی سارے کلسٹرز میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. میں بتا رہا ہوں یہ انہی طرح کے کلسٹرز میں سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے, لگتا نہیں ایسے. اللہ کے فوجی کہاں ہمیں کیا پتا, مگر ہمارا کام ہے ظاہر پہ ضرور لگانا. زیادہ پرابیلٹی آپ کے کلسٹر میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے. سو کوئی سوال ہیں تو ضرور پوچھیں. مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کا کہ اللہ معاذ اللہ انبیاء کے محتاج ہیں؟ انبیاء کا کنسیپٹ کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ تو بالکل بھی محتاج نہیں ہے. ایکچولی یہودیوں میں اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ لیں, اور عیسائیوں میں کیا ہے سمجھ لیں, پھر آپ کو اسلام کے میں اللہ کا جو کانسیپٹ کی خوبصورتی سمجھ آئے گی. یہودیوں کی جو بیسک فلسفہ ہے نا, جو اردو میں کیا ہے توریت میں, ٹھیک ہے, تورات میں جو فلسفہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نیڈ کا, کہ اللہ نے اپنی نیڈ پورا کرنے کے لیے کائنات بنائی. سب کچھ توحید بہت کرسٹل کلیئر ہے ان کی, ہماری جیسی توحید ہے. خیر ہماری کافی ڈینس ہے, ہمیں فرقوں میں نا توحید کو کنفیوز کیا گیا. ہمارے کوئی بھی فرقہ اٹھائیں گے میں آپ کو اس کی توحید کا مسئلہ بتا سکتا ہوں, اتنا توحید کا کلیئر مسئلہ ہے ان کا. ٹھیک ہے. صرف شیعہ سنی نہیں, سنیوں کے اندر بھی توحید کے اوپر کافی ساری کنفیوژن آئی ہے. مگر یہودیوں کے اندر توحید میں کنفیوژن نہیں تھی, مگر اللہ کے اپنے کانسیپٹ کے اندر انہوں نے کنفیوژن ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں جب سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ کے قریب ہیں, کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے. اللہ کدھر ہو, کوئی موسیٰ کدھر, یہاں تک بول دیتا ہے. وہ کلیئرٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ لے کے آنا موسیٰ کو. اچھا تو پھر دنیا کیوں بنی؟ کیونکہ اللہ کو ضرورت تھی. یہاں پہ آ کے وہ منہ کے بل گر جاتا کہ اللہ کو ہماری ضرورت تھی. اتنا پیار ہے اللہ کو میرے سے, جیسے میاں بیوی ہو پکاتا. توریت کے اندر انہوں نے آیتیں بھی ایسی رکھی ہوئی ہیں. وہ نعوذ باللہ اس لیول پہ نہیں لگے, ان کا نیت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی میاں بیوی. وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں شرک نہیں کر سکتے. وہ میاں بیوی کا یہ ریفرنس دیتے ہیں, اور آیتوں میں بھی لکھا, انہوں نے خود قلم کاری کیا ہے واللہ عالم اللہ کی آیتوں, کیونکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیار کا اظہار کیا نا بنی اسرائیل سے, تو اس نے کہا بنی اسرائیل کے شرک نہ کریں, تیرا میرا میاں بیوی والا رشتہ ہے, ایک بیوی دو شوہر نہیں رکھ سکتی. بیسکلی انہوں نے اس جو ہے نا انالوجی کو مثال کے تھرو تمثیل ایسے قائم کی کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. مگر ساتھ ہی بتایا کہ مجھے بھی تیری اتنی ضرورت ہے. تورات میں نہیں لکھا ہوا ہے, تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے تیری اتنی ضرورت ہے کہ تو نہ ہو تو یہ مقصد ختم ہو جائے گا کائنات کا. میرا مطلب اس لیول تک وہ لے گئی. انجیل میں تو آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ مطلب
محتاج تو وہ چھوٹا سا لفظ ہے، مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ زمین پہ اٹھا کے نیچے رکھا، ٹھیک ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ٹھیک ہے. آدھے کرسچن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو. یہ ہمیں جو ہالی ووڈ نے دکھایا نا، وہ اصل میں دنیا میں اکثریت میں نہیں، جو اکثریت میں کرسچن ہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک ٹکڑا زمین پہ خود آیا، اللہ خود ہی ہے نیچے، عیسیٰ اللہ ہی ہے، بیٹا نہیں ہے، نور کا ٹکڑا زمین پہ آیا. یہ ان کی بائبل میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے، فار گاڈ لوڈ دا ورلڈ سو مچ دیٹ ہی گیو دا اونلی بیگاٹن سن. یہ پروٹیسٹنٹس نہیں مانتے، یہ کیتھلکس مانتے. جان 3:16 کی جو آیت ہے نا، یہ پروٹیسٹنٹس نے کنٹیسٹ کی ہوئی ہے شروع میں کہ بھائی اللہ کا بیٹا کہاں سے آ گیا، اللہ کو تو بیٹا نہیں دیتا. وہ مسلمانوں والا جملہ ہے. تو پھر کیا کرتا ہے، خود اللہ نیچے آ گئے، ٹھیک ہے. ایک ٹکڑا، نور کا ٹکڑا نور سے جدا ہو کے نیچے آ گیا بس. اب مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے، آپ پڑھیں ذرا تفسیر دوں گا خود میں، مسلمانوں کی تفسیر. نبی علیہ السلام نور کا ٹکڑا زمین پہ جدا ہو کے نیچے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ خود تو نہیں خیال آتا، یا تو شیطان ڈالتا ہے جو دونوں کو ایک ہی شیطان، یا پھر آپ نے کاپی کر لیا. اتنا پیارا لگا آپ کو عیسائیوں کا جملہ، اب نبی علیہ السلام پہ چپکا دیا. ٹھیک ہے. یہ دو فرقوں کی یہ تفسیر ہے، چھوڑیں ان کے جو بھی فرقے ہیں. توحید کا کانسیپٹ بہت کلیئر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کھانا ہے نا ہمارے ذہن میں، جو ہمارا اللہ کھانا بنتا ہے، اس میں کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں ہے، اور نبی سے اوپر ہم کسی کو نہیں رکھتے، اس لیے باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اللہ کا کھانا بالکل کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام. اس طرح اپنی ہائرارکی بنانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے کھانے میں انٹر کروا دیں. ہم نے مخلوق اور خالق میں فرق اتنا بڑا ہے. اسلام بہت کلیئر رکھیں. بڑے بڑے کانسیپٹ جو نبی علیہ السلام پہ کنفیوز کیے گئے ہیں، اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر اللہ کے اوپر کانسیپٹ کنفیوز کر دیا، بہت ہی بڑا مسئلہ. کہانی ختم کر دی ہم نے. جس ہستی نے کائنات کو بنانے کا مقصد یہ بتایا ہو کہ میری معرفت میرے تک پہنچ جاؤ، وہ اسی کا کانسیپٹ کنفیوز کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ کسی نبی کے آنے کا نہیں آنے کا. یہ بہت دھیان میں رکھنا آپ نے. اب رہی بات کہ نبی اللہ تعالیٰ، تو یہاں پہ تو اللہ کی بھی نیڈ آ گئی نا، اللہ کو بھی نبی بھیجنے پڑے. دیکھیں سائیکالوجی آئے گی ادھر سے، جدھر سے بھی آئے گی وہ یہ والا کیڑا نکالے گی کہ اللہ تعالیٰ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت اللہ کے لیے نہیں ہے، دوزخ اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا اللہ کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. جنت دوزخ سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے، تو باقی تو کچھ بھی چاند ستارے اللہ کے لیے نہیں ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہیں. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو جب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پھر تو نبی ہمارے لیے بھیجیں، اللہ نے ہمارے اپنے لیے تھوڑی بھیجے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے احسانات ہیں. یہ بہت کلیئر کانسیپٹ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں نے یہ پوری اسکیمہ بنائی تھی نا، تو تم لوگ خود آ گئے تھے میرے پاس کہ ہمیں یہ امانت کیوں نہیں دیتے، ہم آپ کی معرفت پوری کر لیں گے. یہ پورا ٹریول کرنا، دنیا میں آنا، پھر آپ کو ڈھونڈنا، بڑی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے آپ کو ڈھونڈ کے ہم پہنچ جائیں گے، پھر ہمیں اہلیت دیں گے آپ اپنی اس جنت کی اور اپنے قربت کی. خود ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کو خود جا کے ہم نے بولا. یہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے جا کے وہ بوجھ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمانوں کو دی، پہاڑوں کو دی، مگر انسان اب سب نے کہا ہم سے نہیں اٹھتا، ہم سے نہیں وہ یہ والی امانت پوری ہوگی. انسان نے کہا ہاں میں اٹھا لوں گا، مجھے دینا سر. انہ کان ظلوما جہولا. اتنا جاہل اور ظالم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نبی آ رہے، اللہ کو ضرورت نہیں تھی. اللہ نے احسان کیا کہ اچھا تو بوجھا اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے تیرے سے تو نہیں ہونا، اب تیری ہیلپ کر دیتا ہوں، بونس پوائنٹ دے دیتا ہوں، چیٹ کوڈ بتا دیتا ہوں. ایک بندہ آئے گا میری پوری آیتیں سنا دے گا تجھے، کدھر کیوں آیا تھا، کیا کرنا، یاد دہانی کرا دے گا. یہ ہمارے فائدے کے لیے نبی آ رہے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہونی کسی کی نبی کی. اگر آپ کو یہ نہیں پتہ نا کہ خود کیسے آئے آپ، تو پھر یہ کنفیوژن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو جب یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کیا کیوں نہیں کہہ دیا، تو پھر ٹیسٹ کس بات کا؟ ٹیسٹ ہی کے اوپر تو ساری بات تھی. یہ تو بونس دینے کے لیے نبی آئے. نبی بھی نہ ہوتے تو ٹیسٹ وہی ہوتا، قرآن بھی نہ ہوتا ٹیسٹ وہی ہوتا، آخرت ویسے ہی ہونی تھی، سوال وہی ہونے تھے. قرآن اتنا بڑا احسان ہے،
بغیر کسی قرآن کے بھی تو امتوں کو ٹیسٹ چل رہا ہے نا. قرآن تو آخری امت پہ آیا نا, اس سے پہلے کیا ہونا تھا؟ سوچیں ذرا, نوح سے پہلے کی امتوں کو ٹیسٹ نہیں ہو رہا, ہونا ہے. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہماری امت پہ کہ اتنی بڑی کہ 114 چیپٹر کا پورا کانٹریکٹ دے دے کہ یہ لو بھائی یہ جاب رول تھا. پہلی والی امتیں اس لیے مقربین میں زیادہ ہیں. سورہ واقعہ ہے نا کہ مقربین, تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کی امت ہم کم اور وہ زیادہ جو پہلے گزر گئے ہیں. جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں وہ پہلے والی امتوں میں زیادہ. کیوں؟ وہ بغیر قرآن کے اللہ تک پہنچے ہیں. ان کے پاس اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی, سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس آئی تو ظاہر ہے پھر ذرا سا نمبر بھی تو ڈائلوٹ ہوں گے نا ہمارے. ذرا آپ کو جب اوپن پرچہ دے دیا, اوپن بک, ان کو اوپن بک پرچہ نہیں ملا, اس لیے وہ اللہ کے قریب پہنچ گئے, اتنے نمبر لے گئے. آپ اوپن بک پرچے میں آئے, اس کے بعد بھی ہم یہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں وہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا ہے, تو کیوں پھر اوپر سے کیوں کہہ کے آئے تھے تیرے یار, چلو آ گئے تھے تو یہ لوگ ابھی بھی پاس ہو جاؤ. نہیں وہ بھی نہیں, سستی آگے بیچ میں. اوپن بک کے سامنے بھی ہم پرچہ نہیں پورا کر رہے ہیں. اوپن بک پتہ نا, کوشچن پیپر پہلے سے, کتاب سمیت سب کچھ پہلے سے, کوشچن پیپر بھی دے دیا ہے, کتاب بھی کھلوا دی ہے, بیٹھ کے پرچہ کر لو. جلدی ہے؟ کوئی جلدی بھی کوئی نہیں, آرام سے کریں آپ. تب بھی نہیں کر رہے, مطلب پیپر کے دوران ہم فلم میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پیپر کے دوران کبھی فلم دیکھی ہے آپ نے؟ جتنے مرضی واٹس ایپ آ جائیں آپ کو. ہم وہ قوم ہے جو پیپر کے دوران فلمیں دیکھنا شروع ہو گئے. بہرحال آپ کا سوال نہیں تھا, سوال یہ کہ اللہ کو پھر اللہ نے کون کے نہیں کہہ دیا, تو اللہ نے کونی کہاں ہیں سارے, سوائے اس پورے میکانزم کے ہر جگہ کونی چل رہا ہے, اس کے اندر بھی کونی چل رہا ہے. یہ تو مشین ہی یہ تھی کہ بغیر کن کے انسان کے اختیار میں دے کے انسان کو ٹیسٹ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جنت کی جو اہلیت ہے نا, وہاں پہ صرف کن نہیں چلنا ہے. جنت میں صرف کن ہے, میں اور آپ بھی کن نہیں کر رہے ہوں گے جنت میں. جنت کا تو مطلب ہی ہے ہر چیز ہر جگہ ہر وقت اویلیبل ہے, جو دل چاہ رہا ہے بس سبحان اللہ پڑھا آ گیا, جو بھی اللہ نے وہاں پہ کلمہ سکھانا ہے. وہ اہلیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میکینزم کو بتایا کہ کون ہے اس چیز کا اہل. ہاں جی ہم ہیں اہل, ٹھیک ہے کر کے دکھائیں, عاجز ہو جا تب تجھے وہ کبریائی دوں گا جو کہ جنت کے لیول کے اوپر پوری اترتی ہے, جو انسان کو وہاں پہ طاقت مل جانی ہے. تو عاجز تو ہو, ورنہ تو اپنے آپ کو اللہ ہی نہ سمجھنا شروع کر دے. تو پہلے تجھے اپنی اوقات پر چلے کہ تو ایک مخلوق ہے, تو خالق نہیں ہے. وہاں پہ جب پاور بہت تو نہیں ہے. اس عاجزی کا ٹیسٹ ہے دنیا, کہ یہاں پہ مجھے پتہ چلے کہ نہیں یار, یہاں پہ کسی ریڑھی والے کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرے سے اوپر ہوں, سب سے نیچے میں ہوں. ٹھیک ہے, اتنا میں نیچے ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ تو اللہ کی مخلوق ہے, بس کہانی میرے لیے ختم. اب میں کیڑا ہو گیا اور تو میرے سے اوپر چلا گیا, کیونکہ تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. سر آپ کو بھی تو بنایا, مگر میں یہی تو عاجزی پوری کرنے آیا ہوں ادھر کہ مجھے تو بنایا, میں کسی سے بہتر نہیں ہوں. بہت دھیان میں رکھنا, یہ عاجزی جس دن گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بتا دی نا کہ ہر چیز معاف ہو رہی ہے آخرت کے دن, سوائے کبر کے. کبر والا ہر جگہ پہ پھنس رہا ہے. باقی ساروں کو ویٹو ٹکٹ جہاں پہ کوٹے مل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ لگا ہوا ہے, چارٹ لگے ہوئے, لسٹیں لگی ہیں, پاس ہو رہے ہیں, سب کے سب وہاں پہ بہانہ ملے گا. فرشتوں نے وہ لسٹیں لگانی ہے نا کہ کوئی ایک کچھ کام کر دے آ جائے. مگر ساتھ کنڈیشن لگی ہوئی ہے, کہیں کیبر تو نہیں اٹیچ تھا, کہیں کیبر تو نہیں اٹیچ. اگلے کالم میں کیبر لکھا ہوا ہے, کیبر کے اوپر ریڈ کلر کا بال پین لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی دیکھے کہ اچھا بیچ میں کیبر تھا, ریاکاری تھی, اچھا بس ختم. کیوں؟ کیبر جنت کے لیے ایسٹ ہے. دنیا میں اسی کوئی تو پریکٹس کی تھی کہ کہیں تو اپنے آپ کو, شیطان نے کیا تھا, شیطان نے صرف یہ ایلیمنٹ دکھا دیا کہ بھائی میں اسے بہتر ہوں. مطلب شیطان سے بڑا کوئی مسلمان ہے جو اللہ کو ڈائریکٹ دیکھتا ہے, مانتا ہے, مگر جہاں پہ آ کے اس نے حکم کی وہ دولی کی کہ نہیں, اللہ کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں, میں تیرے نہیں مانتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. That is the starting point of every human being. ہم ہر جگہ پہ ہر آدم کو کہہ رہے ہیں, آپ بھی تو آدم ہے نا, آدم کے بچے ہیں, نہیں میں تیرے سے بہتر ہوں. لٹرلی 20 ابلیس کلمہ روز ریپیٹ کرتے ہیں, نہیں یہ بتائے گا مجھے سر, یہ چشتی رسول اللہ والا, یہ محدودی فردود کیا بتا رہا, میں تیرے سے بہتر ہوں. ابلیس کا ڈائریکٹ جملہ ایسے پوچھتے ہیں, جیسے بولتے ہیں جیسے کہ مطلب خود سیکھ کے آئے, یا پھر ابلیس نے میرے سے سیکھا ہو. ابلیس نے بھی خیر وہ مسالے نہیں لگائے ہوں گے جو ہم لگا رہے ہیں مسالے. ابلیس بھی تو تہذیب سے شائستہ طریقے سے بات کرتا ہوگا, ماں بہن نہیں کرتا ہوگا. میں بتا رہا ہوں مسلمانوں پہ تو دوزخ میں اور آخرت میں ابو جہل بھی ہنسے گا کہ یار تم تو اتنے نیچے گئے ہو, ہم بھی نہیں اتنے نیچے گئے تھے. شابہ آ جا بیٹا. ابو جہل ول بی دا ایلیٹ آف دوزخ,
اینڈ وی ول, وہاں پہ بھی خاک روگ ہوں گے ہم لوگ, کیونکہ قرآن پکڑ کے زمین پہ پھینکا نا ہم نے. سو اٹس اے بگ پرابلم. سالو اٹ تھرو اے ویری سمپل میکنزم. اپنی انا کو توڑے, اللہ کا بندہ سامنے آئے تو سمجھ جائیں گے ٹیسٹ آیا آپ کے سامنے, ٹیسٹ آیا ہے. آپ ابلیس کے رول میں آئے ہیں کہ نہیں, بس یہ ٹیسٹ ہے, کیونکہ وہ تو آدم کے رول میں ہی آیا آپ کے سامنے. کوئی بندر تو نہیں ملتا آپ کو کوئی سوال کرنے والا, نہ ریڈی والا, نہ کوئی سی ایس ایس آفیسر, نہ کوئی پرائم منسٹر, نہ کوئی بندر تو نہیں ہے, کوئی زرافہ تو نہیں ہے, کوئی بلی کتا تو نہیں, انسان ہی ہے. تو اس کا مطلب آدم اور ابلیس کا مقابلہ نہ کروا دینا ہوتا, آدم اور آدم کا ہی رہنے دینا. جیسے ہی آپ نے وہ والا کلمہ بولا نا کہ نہیں یار آئی ایم بیٹر دین یو, آج آپ ابلیس ہو گئے ادھر. یہ ٹیسٹ تھا جس کے اندر آپ نے سارا سارا معاملہ پورا کا پورا کرنا تھا. سو آئی ہوپ کہ دونوں اینگلز میں نے دے دی ہیں. کوئی اس بارے میں کوئی چیز رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ الصمد, جو الصمد کا سیگا ہے نا, وہ آپ نے وہ اس پر ٹریگر کروایا ہے کہ اللہ تو نہیں کسی کا محتاج, نہیں, اللہ تعالیٰ, اللہ کو کچھ نہیں چاہیے, نہ اللہ کو فائدہ ہوتا ہے نہ اللہ کو نقصان ہوتا ہے. یہ یہودیوں کا اللہ ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے, ہمارے رب کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا. ہمارا رب مبرہ ہے اس چھوٹی سی گیم کے جس میں فائدے نقصان ہوتے ہوں. اس میں محتاجی ہے کہ مجھے فائدہ ہو, محتاجی ضرورت ہے اس لفظ کے اندر, فائدے کے اندر ضرورت ہے, علت بیٹھی ہوئی ہے فائدے کے اندر. اللہ کی ہستی اس تمام تر نظام سے پوری طرح پاک ہے.